پاکستان اور بھارت کی جنگ کے آثار دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس کے سیاسی مضمرات بھی ہیں، لیکن بھارت کے لیے سندر 1.0 میں شکست یقیناً سیاسی، اخلاقی اور سفارتی لحاظ پر ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھارتی حکمران دوبارہ اس معاملے کو پھر سے اٹھانے کے لیے بے تاب کیوں ہیں اور سندر 2.0 پر اصرار کیوں کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع، بھارتی آرمی چیف، بھارتی فضائیہ کے چیف اور اب مودی سرکار نے بھی پاکستان کو خوب دھمکانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی ہیں، لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی افواج اس وقت تیاری کے بہت ہی نچلے لیول پر کھڑے ہیں اور جنگ سے پہلے سے زیادہ نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کو چند چیزوں پر مان تھا، جو کہ اس کا مان پاکستانی فوج نے اچھی طرح سے فارغ کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اب اپنی تیاری کے بہت نچلے لیول پہ ہیں۔ مثلاً ان کی فضائیہ 42 اسکواڈرن سے مکمل ہوتی ہے، لیکن اس وقت صرف 25 اسکواڈرن ہی بچے ہیں اور وہی جو ہیں وہ آپریشنل ہیں۔ بھارتی رافیل Su-30 Mk2 MiG-29 UBS اور میراج 2000 آپریشنل ہیں، جن کے نتائج یقیناً سب کو یاد ہیں۔ بھارت کے ایئر ڈیفنس کا سب سے بڑا نشان S-400 میزائل تھے، جو پہلے ہی پاک فضائیہ کا نشانے بن چکے ہیں اور نشانے پہ آ چکے ہیں۔ حال ہی میں انڈین جو فوج ہے اس نے فوری طور پر S-400 میزائل جو ہیں وہ پھر پاکستان کی طرف سے جو بقایا بچ گئی تھی ان کی بیٹریز، وہ پاکستان کی طرف جو ہیں وہ لگا دی ہیں، بلکہ وہ اپنے طیاروں کو بھی انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہے۔ بھارتی آکاش میزائلوں کی یہ نتائج بھی جنگ میں کافی مایوس کن تھے، اور یہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ جنگ میں ناکام ہو گیا تھا، اور جنگ میں پروون جو ہوتا ہے اسلحہ، وہ اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے برازیل نے اس کو خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں اسرائیل سے تعاون کے بعد اب بھارت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی چلانے کے لیے ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کو چلانے کے لیے اسرائیلیوں کو بلانا پڑا تھا، کیونکہ انڈین فوج جو ہے اس کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائی یا آپریٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ ناکامی کا شکار ہوئے ہیں، اور اس ورژن کے جو ڈرونز تھے وہ پوری دنیا میں جھنڈے گاڑتے آئے تھے کامیابی کے۔ بھارتی بحریہ اگرچہ طیارہ بردار جہاز سے لیس ہے، لیکن پاک بحریہ نے پچھلے چند سالوں میں ہتھیاروں کی خریداری پر کافی توجہ دی ہے، جس سے پاک بحریہ بہت ایکٹیو فورس بن چکی ہے۔ حال ہی میں نئے فریگیٹ، کورویٹ اور انگور کلاس آبدوزیں بھی فلیٹ کا حصہ بنی ہیں۔ بہرحال ان کا جو طیارہ بردار جہاز ہے وہ بھی بہت پرانا ہے اور زیادہ دیر کھلے سمندر میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان نے چین سے ایئر ڈیفنس کے لیے HQ-9BE، HQ-16A حاصل کر لیے ہیں، جبکہ پاکستان جلد ہی HQ-19 بھی اپنے فلیٹ میں شامل کر رہا ہے، جس سے پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا جو ہے وہ ایک جال بہترین سا بچ جائے گا۔ اس وجہ سے جو آنے والے میزائل اور آنے والے طیاروں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہونے والی ہے، خاص طور پہ HQ-19 کے آنے کے بعد انڈینز جو ہیں وہ سوچیں گے کہ پاکستان کے ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ یہ بہت ہی ہائی ٹیک جو ہے وہ میزائل ہیں۔ ترکیہ نے حال ہی میں ایئر ڈیفنس کے لیے پاکستان کو سرویلنس کا طیارہ بھی دیا ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہے وہ مانا جاتا ہے۔ پاکستان نے فتح 4 کروز میزائل کا بھی تجربہ کیا ہے، جس کی رینج تقریباً 750 کلومیٹر ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے ہدف 9 نصر کا بھی ڈسپلے کیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک میزائل ہے اور یہ بہت کم فاصلے پر مار کرتا ہے، تقریباً 70 کلومیٹر پر مار کرتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 1200 کلو گرام ہے، جس میں 400 کلو گرام کا پے لوڈ ہوتا ہے۔ یہ کم سطح کا ایٹمی میزائل ہے، جس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا جو ہے پر اثر ہوتا ہے اور محدود علاقے پہ ہوتا ہے۔ اسے چین کے WS-2 گائیڈڈ راکٹ کے ورژن پہ بنایا گیا ہے، اور یہ اس کو پاکستان میں ہی مینوفیکچر کیا گیا ہے۔ اس کا پے لوڈ کم کر کے اس کی رینج کو 100 کلومیٹر تک بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بھارت نے اپنے برہموس میزائلوں کو بہت کامیاب قرار دیا تھا، اور بھارتی میڈیا کے مطابق یہ میزائل پاکستان پر حملوں میں بہت کارگر ثابت ہوا ہے، اور اس کی پروڈکشن بھی بہت تیزی سے کی جا رہی ہے۔ اس وقت جنگ کا یکایک ماحول سیاسی رنگ میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی جنگ جسے رکوانے کے لیے اب شاید ٹرمپ کو نہ بلایا جائے یا نہ ٹرمپ کی مانی جائے، لیکن یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ پاکستان معاشی لحاظ سے شدید مسائل کا شکار ہے، اور اس کے باوجود جنگ کے لیے تیار ہے، اور اگر جنگ ہو گئی
تو یقیناً پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا معاشی دھچکا ہوگا۔ دوسری طرف بھارت نے پچھلی مرتبہ مختصر جنگ میں معاشی طور پر اہمیت جو ہے وہ اتنی نہیں کھوئی، اور لیکن اگر بھارت نے دوبارہ یہ کام کیا تو یقیناً وہ پرابلمز میں آ جائے گا۔ پچھلی دفعہ جنگ میں اس نے کافی نقصان اس طرح اٹھایا کہ لوگوں کو، دنیا کو، انڈیا کے جو اندرونی حالات اور ساتھ اس کے جو ارد گرد حالات ہیں اس پر کافی شکوک پیدا ہو گئے تھے۔ اگر اب یہ جنگ دوبارہ ہو گئی تو یقیناً بھارت کو اس کا بہت نقصان ہوگا، اور یورپ اور امریکہ پہلے ہی بھارت سے جو ہے وہ مشکوک طریقے سے مل رہے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو ویسے ہی کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اسرائیل نے فلسطین کو کیا ہے، بلکہ بھارت ہر اس ملک پر حملے کا خواہاں ہے جو اسے ناپسند ہے، اور بھارتی سیاستدانوں نے بھارتی عوام کو پاکستانی عوام کے خلاف خوب بھڑکایا ہوا ہے، جس کا نقصان ایک وقت میں آ کر انشاءاللہ بھارت کو خود ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس مرتبہ جنگ ہوئی تو نقصان کی شرح بہت زیادہ ہوگی، اور یہ کافی بڑی تباہی کے باعث ہوگی جو کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو درپیش ہوں گے۔ اور اگر یہ بھارت سوچ رہا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا دے گا اور پاکستان کو نیست و نابود کر دے گا، تو اسے آگ میں جلانا جو ہے پاکستان کو بہرحال دونوں ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور بچت کسی کی بھی نہیں ہوگی۔